السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعیم مسعود اور آپ کے لیے لایا ہوں ایکسکلوسیو ٹاک۔ ناظرین، یہ ٹاک واقعتاً ایکسکلوسیو ہے۔ مجھے کئی دنوں سے کوئی ایسی شخصیت نہیں مل رہی تھی کہ میں اسلام فوبیا پہ ایک اچھی گفتگو کر سکوں۔ میرا اچھی سے مراد یہ ہے جسے میں بھی سمجھ سکوں، جسے ناظرین آپ بھی سمجھ سکے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑی اور بہت سارے دوستوں نے ایک ہی نام پہ اتفاق کیا، اور وہ نام ایک بڑا تعلیمی نام ہے، تعلیمی حلقوں کا ایک اتنا بڑا قابل تعریف نام کے لوگ انہیں قومی اثاثہ کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ملانے جا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر ہیں، اور اس سے قبل یہ میری جامعہ پنجاب، جنہیں ہم کہنے کے لیے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ تیری جامعہ پنجاب میری جامعہ پنجاب، اور یہ میری جامعہ پنجاب کے پروفیسر آف سوشیالوجی بھی ہیں، اور اس سے قبل یہاں بھی بطور وائس چانسلر، یعنی پنجاب یونیورسٹی میں بھی بطور وائس چانسلر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بہت ساری ان سے ضیائی تعلیف حاصل کر کے ان کے شاگرد ملک و ملت میں ایک ستارہ بنے ہوئے ہیں، ایک روشنی، ایک دیا، ایک چراغ، اور گویا یہ وہ ہستی ہے جہاں سے چراغ جلائے جانے کا ایک چین ریاکشن جاری ہے۔ مشکل ٹاپک، لوگ سمجھتے کم ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہاں سے شروع کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں اسلام و فوبیا سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ کیا اسلام و فوبیا میں ہمارے مسلمانوں کی آگہی کا مسئلہ ہے، یا جو مسلمان مخالفین ہیں ان کے ہاں اوور سمارٹنیس ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے، میں اس پہ حیران ہوں، پریشان ہوں کہ جو ہمارے ویکسین بناتے ہیں ہمارے لیے، جو ہمارے لیے اور سہولتیں بناتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان کے خلاف ہے، یا یہ کسی یہودی کو ہم نے نہیں دینے، یا کسی کرسچن کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ان سب انسانوں کے لیے بناتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان اپنے ڈیفینس پہ ہی رہیں گے، یا ہماری کوئی کریٹیوٹی، ہماری کوئی ڈسکوری، ہماری کوئی انوینشن ہے؟ کیا اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز میں جہاں ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر کے ہم کہیں جناب یہ ہمارے نوبل پرائز ہے۔ تو نوبل پرائز جب لوگوں کے پاس ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چیلنجز کو سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں تبدیلی اگر آنی ہے، یا تبدیلی کے علاوہ آپ ریولوشن کہیں، اگر ایوولوشن کہیں، تو یہ لیب سے ہو کر کے، دانشگاہوں سے ہو کر کے، کلاس رومز کی شاہراہ پہ چل کر کے آنی ہے، ویسے کسی جادو کی چھڑی سے نہیں آنی۔ کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے، میں بہت مشکور ہوں نعیم صاحب کا ان کے بڑے جنرس انٹروڈکشن پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعیم صاحب ایک علمی شخصیت ہیں، اور یہ نہ صرف بہت سے معاشرتی مسائل کو سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں بھی ایک بہت کمپیٹنس رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ اب آتے ہیں اسلام و فوبیا کی طرف۔ اب یہ جو اسلام و فوبیا ہے، یعنی اسلام سے ڈرنا، اسلام کو ایک تھریٹ سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو ہے۔ یہ بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو گزشتہ ایک صدی میں جو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں یہ اپنے آپ کو کمپیٹ نہیں کر سکے۔ ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ کچھ قوتوں نے اسے فوبیا بنا کے پیش کر دیا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس کا علمی تجزیہ کروں، میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ فینومینن اسلام و فوبیا کا گزشتہ 20 سال میں زیادہ جو ہے ہائی لائٹ ہوا ہے، اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو گلوبل پالیٹکس میں پولرائزیشن ہے، اور دوسرا جو ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ایکسپلوژن ہے، اور خاص قوتوں کا اور خاص ممالک کا اس ٹیکنالوجی پہ اور اس انفارمیشن سسٹم پہ جو کنٹرول ہے،
اس سے انہوں نے یہ ایک ریالٹی کریٹ کر دی ہے. انفارچونیٹلی اب یہ ایک حقیقت نظر آتی ہے دنیا میں کہ جب بھی دیکھیں، جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے دنیا میں، کوئی ٹیررزم ہوتا ہے، کوئی وائلنس ہوتی ہے، کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو فوراً اس کو جو ہے اسلام کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے اور ظاہر ہے یہ کچھ قوتیں اس کو ڈیلیبریٹ کرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان قوتوں کو بلیم کرنا، ان کو متون کرنا یہ سائنٹیفک نہیں ہوگا. ہمیں چیزوں کو حقائق کی بنیاد پہ دیکھنا پڑے گا. اگر ہم گزشتہ 20 سال کے واقعات کا جو عالمی سطح پہ رونما ہوئے ہیں ان کا دیکھیں اور ان کی ویریس ڈائمینشنز دیکھیں، جس میں اکانومی ہے، جس میں پالیٹکس ہے، جس میں ورلڈ ٹریڈ ہے، جس میں اربنائزیشن ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. مثال کے طور پہ کسی ملک میں اگر وہاں کے کچھ رائٹ ونگ پولیٹیشین جو امیگریشن کے لاز کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن میں ڈسکریمنیشن لانا چاہتے ہیں، تو وہ فوراً کوئی ایسی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے، اس کو کنسٹرکٹ کریں گے، بتائیں گے کہ جو مڈل ایسٹرن اور ایشین کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں نا، دے آر ڈیزیزڈ پیپل، ان کو روکیں، ادروائز ہماری سوسائٹی میں یہ بیماریاں آ جائیں گی اور اس لیے ہمیں لیجسلیشن کرنا چاہیے. تو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے کہ ہم اسلامک، اب دیکھیں یہاں ایک اور ایلیمنٹ آ گیا، ڈیزیز آ گئی. یعنی کیا نیریٹو کیا چل رہا ہے کہ اسلام اور مسلم کنٹریز مور ڈیزیز اوائڈ دیم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس طرح کی جو کمپلیکسٹی ہے ویسٹرن معاشروں میں، اور جیسے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ وہ رانگلی لنک کر کے اپنے ایکس گرائنڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اس پہ انتہائی سائنٹیفک انداز سے دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے اور پھر ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کسی وائس چانسلر محترم کے منہ سے. جب ریسرچ کا میں لفظ سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آج یہ لفظ ریسرچ کا استعمال کر رہے ہیں، یقیناً چند دن بعد یہ انٹرپرنیورشپ کا اور پھر یہ اپنی یونیورسٹی کا انڈسٹریل لنک کا لفظ بھی استعمال کریں گے. امرجنگ گلوبل ٹرینڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بڑی جلدی یہ کنسورشیم کی طرف بلکہ کنسوشیا کی طرف جائیں گے. ان سب چیزوں سے جو میری امید جاگتی ہے، لیکن ایک جگہ جا کے میری بتی بجھ جاتی ہے کہ میرا پیغمبر امن ہو، صلح حدیبیہ کی بات ہو یا کسی میثاق مدینہ کی بات ہو، وہ ہمارے پاس فلسفہ وہ ساری باتیں موجود ہیں. اگر ایک شخص اٹھتا ہے 8ویں صدی میں، اس کا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور ہے، تو وہ ایک شہر ایسا بنا دیتا ہے جو فنون لطیفہ، جو طب، جو فزکس، جو میتھمیٹکس، سب میں ریسرچ اور بڑے بڑے ریسرچر. تو اب کیا ہو گیا اس کے بعد؟ اب اتنے زیادہ مسلم ممالک ہیں، کیا ہم ایک ایسی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے کہ جو ہمیں بتاتی کہ بھئی ابن تیمیہ نے یہ کام کیا تھا، آکسفورڈ کو نام بتانا پڑتا، جو ہمیں یہ بتاتی کہ افغان وار میں اتنے مجاہدین مرے، اتنے فوجی مرے، اتنے شہید ہوئے، اتنے امریکن نقصان ہوا؟ کیا یہ ہماری یونیورسٹی نہیں کوئی بتا سکتی تھی؟ جب یہ چیزیں آپ نہیں کرتے تو پھر ہم میں، مجھے نہیں پتا اب آیوڈین کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، یا ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یا ہمارے ہاں کوئی علمی ذوق کی کمی ہے. یہ تو آپ پروفیسر ہیں، آپ کا سبجیکٹ بھی وہ ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں، سوشیالوجی کا. تو پلیز یہ بتائیے کہیں جمہوریت کی کمی بھی اس میں آڑے تو نہیں آتی کہ ہمارے ہاں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا؟ What's the reason behind it؟ کیوں یہ اسلاموفوبیا ہو گیا؟ اسلاموفلک ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب فوبیا کہتے ہیں ہیٹ کرنا اور فلک کہتے ہیں محبت کرنا. ہم نے کبھی پڑھا تھا کہ یہ سکیوفٹک پلانٹس ہے، یہ ہائیڈروفلک پلانٹ ہے، یہ پیار کرتے ہیں پانی سے یا یہ نفرت کرتے ہیں. تو ہمیں تو محبت والے ہیں مسلمان، کیا ہم یہ ثابت نہیں کر پا رہے؟ بالکل میں آپ کے اس ڈسکورس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، ہم نے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے جو سائنسی تحقیق ہے اس کو اگنور کیا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت حد تک ہم نے اس کا مذاق اڑایا. آپ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن جو ڈسکورس ہے وہ یہ کیا ہے کہ جاب لینی ہے، دھڑلے والی جاب لینی ہے، ٹیکے والی جاب لینی ہے،
ٹھیک ہے نا جی. مطلب ایسی ہو بھائی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سول سروس کے ایک گروپ میں جانا چاہتے ہیں, مخصوص گروپ میں. میں نے کہا وہ مخصوص گروپ میں کیوں چاہیں, کیونکہ ٹیکا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب ہماری سوسائٹیز اس طرح کے فیک ٹیکوں میں پڑی رہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہم نے لاجک, ریزن کو, سائنس اور آرٹ کو اگنور کیا. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, کتھا کلامی معاف, ٹیکا تو جوہری توانائی کا بھی بہت ہوتا ہے. تو ہم تو اسے ڈیفینس کے لیے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اوفینسو تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ ہے اور آپ کی ریسرچ ہے جو ٹیک ہے, جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے, جو اپنی آپ کے جو بنیادیں ہیں ان کو استقامت بخشتی ہے. میری سر ہے نا, ایک ریسرچ ایک لانگ سٹینڈنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج جیسے عمومی طور پہ ہمارا ڈسکورس ہوتا ہے. مجھے پوچھتے ہیں کئی دفعہ, ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے اتنے ملین خرچ کر دیا ریسرچ پہ, تو کیا بنا, آؤٹ کم کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے لیب بنائی, دوسرے مہینے اس میں F-16 بن جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک لانگ سٹینڈنگ, ایک لانگ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سائنٹیفک ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں. دیکھیں میں جسٹ ایز اے فٹ نوٹ عرض کروں, جو آپ دیکھ لیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں بہت بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, ان کا بڑا نام ہے. وہ کتنے ہمبل لوگ ہیں. دیکھیں سائنس ریئلزم پہ بلیو کرتا ہے, ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہے, کیونکہ آپ نالجبل ہیں نا, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے کئی اسکالر دیکھ لیں, وہ ان کا ٹیکا ہی اتنا ہے, وہ بندہ سوچتا ہے ان سے اسلام بھی کیسے کرنی ہے ہم نے. تو یہ ہم نے دیکھیں صدیوں سے ایٹیچیوڈ اس طرح کے کیے ہوئے ہیں. میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کلچر آف سائنس کریٹ نہیں کیا. کلچر آف سائنس کیا ہے کہ ہر چیز میں ایک سائنٹیفک تھنکنگ. اب دیکھیں عمومی گفتگو میں اگر میں اسٹیٹسٹکس پیش کروں تو لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں, کھلی گل کرو, مطلب اچھی گل کرو, ایک واضح, یعنی شماریاتی جائزے کے بغیر بات کریں. دیکھیں نا فیکٹس کو تو ہم اگنور کرتے ہیں. میں یہ عرض کروں یہ بڑا انٹیگریٹڈ, میں اسے کہا کرتا ہوں کہ ایکالوجی آف اگنورنس ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں, ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز میں, ہم نے اپنی تھنکنگ میں, پولیٹیکل ڈسکورس میں ایک آف اگنورنس کریٹ کر لی ہوئی ہے. اب دیکھیں ہمارے الیکشن کا ڈسکورس دیکھ لیں, ایون یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, ہم فیکٹس پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم بات کس پہ کر رہے ہوتے ہیں, سمپلسٹک تھنگس پہ. اب اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ دیکھیں ہماری جو عمومی ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی اسلام تو بہت بڑا مذہب ہے, یہ جو ہیں کچھ ممالک ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسلام کا, یہ بائسڈ ہیں. او بابا یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ ہمارے ریلیجن کو نہیں مانتے, باعث تو وہ ہیں. پھر ہم تانے اور بلیم دینا شروع کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ. میں ایک عرض کروں, گزشتہ 70 سال میں ہم نے اپنے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کتنے ڈیولپ کیے بتائیں. ہم نے کتنے آرٹیکل پروڈیوس کیے ہیں انٹرنیشنل ارینیا میں. ہماری جو میڈیا کی آؤٹ ریچ ہے, ہماری جو پروفیشنلزم ہے, بلکہ ہم نے تو اس کو ڈاؤن کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے ہماری فلم انڈسٹری, دیکھیں فلم انڈسٹری کمیونیکیشن کا, گلوبل کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو ہم نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے. جو ہمارے بیسٹ آرٹسٹ تھے, ٹھیک ہے, انہیں بلکہ ہم نے ہیوملیٹ کیا. اب ہماری جولی میں لیجنڈز ہی نہیں ہیں. جی لیجنڈز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, میں کئی دفعہ پی ٹی وی پہ جاتا ہوں, وہاں فوٹوگراف لگے ہیں. اب دیکھیں 70s میں جو آرٹسٹ تھے, جو ڈرامہ پلے رائٹ تھے, جو بھی پبلک انٹلیکچوئلس تھے, ان کی ایک گلیکسی آپ کو نظر آتی ہے. اب وہ آپ ہمیں ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ ذاکر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور انہوں نے دریا کو کوزے میں اس طرح بند کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. میس اینڈ میڈیا ہے, لیکن کیا کوئی ایجوکیشن کا اسپیشلسٹ رپورٹر رائٹر ہے؟ کیا کوئی ان میں ایسا ریسرچر ہے جو ہیلتھ کو سمجھ سکے؟ کوئی ایسا ہے جو ڈیموکریسی کو واقعتاً سمجھ سکے؟ صرف ادھر سے سنا ادھر سے کاپی پیسٹ کرنا جرنلزم نہیں ہے, اور نہ ہی کاپی پیسٹ سے
کوئی دنیا کا نظام چلتا ہے ریفارمز لانے پڑتے ہیں اور ریفارم سے ریسرچ آتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا معصوم سا میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ڈیموکریسی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے؟ ایک تو بات ہم نے کر لی نا کہ تعلیم ہی کے ذریعے اس کا تدارک ہے، لیکن یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا. شارٹ بریک ویورز، اور شارٹ بریک کے بعد واپس ہم سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر کو. ویلکم بیک ویورز، میں آپ کے اور ایکسیلنسی کے درمیان وہ کباب میں ہڈی والا معاملہ قطعی نہیں بننا چاہتا. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑی تھی. ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو ٹاک میں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ ڈیموکریسی کا کیا امپیکٹ ہے ریسرچ پہ، ڈیولپمنٹ پہ، فریڈم پہ، اور اسلاموفوبیا کے آگے باندھ لیں. جی بالکل. دیکھیں، ہم نے گزشتہ 50 سال میں جو عمومی ایک ڈیفیسٹ ہے مسلم سوسائٹیز میں، اور کنسسٹنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ہے ڈیموکریسی کا. اب جب ڈیموکریسی نہیں ہوتی، اس کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کی ایبسنس ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ جو ہے اس کو، انسانوں کو لائف سٹاک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. لائف سٹاک میں تبدیل کر دیا. دیکھیں نا، لائف سٹاک میں. ناظرین، یہ نقطہ قابل غور ہے. جی میں ایک عرض کروں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو بڑی اچھی خوراک ملتی ہے، چکن کو بڑی اچھی خوراک ملتی ہے، ٹیمپریچر بھی بڑا اچھا ملتا ہے، پانی بھی بڑا صاف، یعنی ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی تو ہو سکتی ہے، یہ بند ہو سکتا ہے. جی، لیکن ڈکٹیٹوریل سوسائٹیز میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ اور کنٹرولڈ ہوتا ہے. دیکھیں، گلوبل وار آف آئیڈیاز میں آئیڈیاز لڑتے ہیں، اور آئیڈیاز کی فائٹ میں سوسائٹل لیول پہ ایک کولیکٹیو آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو، دیکھیں، ایکسلنسی کی بات. میں ڈاکٹر صاحب واپس آتا ہوں. ناظرین، میں چاہتا ہوں میں اور آپ جاگتے رہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ایک جملہ بولوں گا پھر واپس ان کی طرف. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب آتش و آہن کی بارشوں والے یدھ نہیں ہے، وہ جنگیں نہیں ہیں، اب آئیڈیا لڑے گا. اور یہ آئیڈیا ہمارے پاس اس وقت آئے گا جب ہماری محبت اور عشق تحقیق سے ہوگی، تعلیم سے ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اب دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ تلوار سے لڑتے تھے، فرد سے لڑتا تھا. اب نیشنز کے اور سویلائزیشنز کے آئیڈیاز لڑتے ہیں. جب ڈکٹیٹوریل رجیم ہوتے ہیں تو فرد جو ہے وہ لائف سٹاک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. ادارے جو ہیں، دیکھیں وہاں پھر یونیورسٹیز جو ہیں وہ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں، جہاں پی ٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، بندوق چلانے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اٹیک کرنے کی اور ڈیفنس کی ٹریننگ ہوتی ہے. یونیورسٹیز پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی. یونیورسٹیز آئیڈیاز کی جنریشن کا پلیس ہوتا ہے. جیسے ہارورڈ اکیڈمیشین ڈیان بارتھل نے کہا تھا کہ اب جنگیں جو ہیں وہ کلاس رومز اور لیبز میں ہوں گی، لائبریریز میں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب جنگوں کے میدان جو ہیں وہ سجتے ہیں کلاس رومز میں، سیمینار روم میں. اگر آپ وہاں ہار گئے تو آپ جتنی مرضی بندوقیں لے لیں، جتنے مرضی جہاز لے لیں، آپ ڈیفیٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب ڈکٹیٹرشپ ہو یا آٹوکریسی ہو تو پھر یہ یونیورسٹیوں میں علم کو، تحقیق کو، وسعت نظر کو پنپنے تو نہیں دیں گے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یونیورسٹی کا نام تو ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمارا خاصا وقت ضائع ہوا، 70 سال وقت ضائع ہوا، بالکل وقت ضائع ہوا. ورنہ جہاں ہم نے جوہری توا بنا لی تھی، وہاں ہم کوئی اور زیادہ نوبل پرائز بھی پیدا کر سکتے. بالکل کر سکتے تھے. دیکھیں، سب سے بڑی یہ امرتیہ سین نے کہا تھا نا کہ جن سوسائٹیز میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، پریس فریڈم ہوتی ہے، وہاں قحط نہیں پڑتے.
قحط پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بارش نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑتے، وہ فوڈ کی سپلائی چین کی ڈسرپشن سے پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کی ڈس امپاورمنٹ سے پڑھتے ہیں، وہ بھوکے مرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا، میں ایگری کرتا ہوں نعیم صاحب سے کہ سوسائٹیز کے لیے دیکھیں، ہم نے اگر گلوبل کمپٹیشن کرنا ہے آئیڈیاز کا، امیج کا اور سافٹ پاور کا، تو ہم نے اپنے اداروں کو وائبرنٹ بنانا ہے، ہم نے اپنے پالیسی تھنک ٹینک جو ہیں ان کو وائبرنٹ بنانا ہے، یونیورسٹیز کو بہتر کرنا ہے، یوتھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، یوتھ کو انفارمیشن دینی بھی ہے، ان کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، ان کو آئیڈیاز لینا اور ان کو آئیڈیاز ڈزمینیٹ کرنے کا اختیار۔ ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا میرا پلیز یہاں کوشچن لے لیجئے، میں پیاسا ہوں اور دریا کنارے بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ لے کے جاؤں۔ عرض یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، جس گلوبل ولیج میں بیٹھے ہیں، ایکسیلنسی، کیا ہمیں ابن خلدون، جان ڈیوی اور امام غزالی کو بھولنا پڑے گا، یا ان کا کمپلیکس جو ہے وہ بنانا پڑے گا، یا کوئی اور چیز تلاش کرنی پڑے گی؟ چونکہ آپ کا تعلق سوشیالوجی سے ہے، ناظرین سوشیالوجی والے دل کی بات زبان پہ لے آتے ہیں، ڈپلومیسی نہیں کرتے۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بڑی بڑی ٹاورنگ فگرز کی بات کی ہے، ابن خلدون ہے، شاہ ولی اللہ ہے، پرابلم یہ ہے یہ میوزیم پیسز نہیں ہیں کہ ہم گفتگو کریں، ان کی فوٹو رکھیں، واہ جی واہ 11th سینچری میں بہت بڑا۔ یہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، ان کی لیگیسی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارا ریلیجن بھی ایک لیونگ ریلیجن ہے، ایک کمپٹیٹیو ریلیجن ہے، ہمیں آئیڈیاز کو انکریج کرتا ہے، ان کی جنریشن، ان کی امپلیمنٹیشن کو، اور ہمارے جو اکابرین ہیں وہ بھی، جیسے علامہ اقبال کی شاعری آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم عمومی طور پہ جو اپنی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں، جو آئیڈیلز ہیں، ان کو ایک میوزیم پیس بنا دیتے ہیں، واہ جی واہ یہ 500 سال پہلے بڑی اچھی بات کی تھی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اصل یہ ہے کہ جو سویلائزیشن ہے، مثال کے طور پہ میں بڑے عرصہ جرمنی اور یہ ویسٹرن یورپ کے کنٹریز میں رہا ہوں، ان میں ایک کنٹینیوٹی ہے، ان کی یونیورسٹیز بڑھی ہوئی ہیں فلاسفر سے، سوشل سائنٹسٹ سے، نئی ٹیکنیکس، نئی ٹیکنالوجیز، نئے آئیڈیاز۔ یہ دیکھیں سویلائزیشن کا جو آئیڈیولوجیکل پروڈکشن ہے، یہ ایک بہت، جسے میں کہتا ہوں نیک بریکنگ کمپٹیشن ہے۔ ہم آئیڈیاز مستعار نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم ماسٹر پیسز سے یا اپنے پیور جینون کلچر سے، اپنی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں بحیثیت پاکستانی بھی یہ بات کر رہا ہوں، بحیثیت مسلم بھی یہ بات کر رہا ہوں، جو پھر ہمارے آگے کبھی اسلاموفوبیا آ جاتا ہے، کبھی دہشت گردی آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو لوگ کریٹ کر لیتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف باتیں کرنا شروع کر دی؟ جیسا آپ نے فرمایا بھی، اگر یہ کچھ ہے تو آپ کی یونیورسٹیاں کب انزائم کا، خامرے کا، عمل انگیز کا رول کب ادا کریں گی؟ اور کیا آپ یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی پروفیسرز کو اس کی کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ان کو ٹریننگ دیں گے بابا تو پھر اسٹوڈنٹس کے آگے ٹریننگ آئے گی نا۔ اسٹوڈنٹ تو سوال اٹھاتا ہی نہیں ہے یونیورسٹیوں میں، وہ تو وہی رٹا لگا رہا ہے۔ تو ہم واپس اسلاموفوبیا کی طرف اس لیے آئے ڈیموکریسی سے کہ اب ہم بطور طالب علم کو، ناظرین میں قومی اثاثہ سمجھتا ہوں، جو سرکاری یونیورسٹیوں میں طالب علم جاتا ہے اس پہ قوم انویسٹ کرتی ہے، تو پھر ان پروفیسرز پہ، وائس چانسلرز پہ بھی قوم انویسٹ کرتی ہے۔ ہم تو آج تک خواتین کو معذرت کے ساتھ قومی دائرے میں شامل نہیں کر سکے، تو ڈاکٹر صاحب ہم کس طرح تعلیم کو اور طالب علم کو قومی دائرے میں اور پروفیسر کو قومی دائرے میں استعمال کریں کہ اسلاموفوبیا جیسی چیزوں کو روک پائیں؟ ذرا مجھے پریکٹیکل بات بتائیے گا۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا اکاڑا یونیورسٹی میں، آپ کیا کر رہے ہیں، ظاہر ہے لیب آپ کے پاس ہر یونیورسٹی جو ہے
وہ ایک رول پلے کرتی ہے. اس وقت کوئی 17,000 اسٹوڈنٹ ہیں, یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے, اور اس کا یعنی اوکاڑا یونیورسٹی میں 17,000 پلس. ڈاکٹر صاحب آپ تو کل کی بات تھے. جی بالکل, اللہ کی مہربانی سے ناؤ اٹس اے مڈل سائز یونیورسٹی. میں اب آتا ہوں دوسری بات. دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے کچھ فنڈامنٹل چینجز لانی ہے اپنے معاشرتی ساخت میں, جسے ہم سوشل اسٹرکچر. میں کہتا ہوں اوکاڑا یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی تک, اور پنجاب یونیورسٹی سے ساہیوال اور قائد اعظم یونیورسٹی. اب سر میں عرض کرتا ہوں, وہ چینجز کی بات کریں گے. میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے, اس کے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے. دیکھیں ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کا جو سٹرکچر ہے اس وقت بھی میڈیویل ہے. مثال کے طور پہ کیا, میں فرینکلی کہتا ہوں, میں خود اکیڈمیشین ساری زندگی رہا ہوں, اگر ٹیچر نے صحیح تیاری نہیں کی ہوئی تو آ کے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. اگر کسی نے سوال کیا تو اس کو سنب کر دیا, زیادہ سوال نہیں پوچھتے, پروفیسر کی عزت کرتے. پروفیسر کی عزت ضرور ہونی چاہیے, اور یہ ٹھیک ہے, یہ سٹرکچر قائم رہنا چاہیے, لیکن ہم نے کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ میں ڈیموکریٹک جو ہے ایلیمنٹ ضرور آنا چاہیے. میں اس چیز کو سنب کرتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں. اگر کوئی ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اسٹوڈنٹ بڑی بدتمیزی کرتا ہے, سوال بہت کرتا ہے, یہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ ہماری جاب ہے. دیکھیں یونیورسٹیز ایک سروس انڈسٹری ہے, ہم فیس لیتے ہیں, یا اگر گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو وہ بھی پیپل آف پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی ہے. ہم نے بچوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کے آئیڈیاز کو انلارج اور اسٹرینتھن کرنا ہے, ڈائیورسیفائی کرنا ہے, ان کو سنب نہیں کرنا, ان کے طبعی رجحانات, ان کے نفسیاتی رجحانات ان کو ہم نے گرو کرنا ہے. اب دوسری بات آ جائے, ہم نے فیملی انسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کو بھی آلٹر کرنا ہے, وہاں بھی ڈیموکریسی ہونی ضروری ہے. اب باپ کو خبت پڑ گیا ہے کہ میرے بچے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پہ یہ تھوپے, بلکہ اسے بننے دے جو وہ بنتا ہے. دیکھیں جو فریڈم آپ نے پہلے بات کی تھی, فریڈم اینڈ ڈیموکریسی, جب ہم فریڈم اینڈ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں کوئکلی ایک پاور پالیٹکس آ جاتی ہے یا پارٹی پالیٹکس آ جاتی ہے. حالانکہ ڈیموکریسی کا مطلب قطعی طور پہ وہ ڈیموکریسی کی ایک ڈائمنشن ہے. یہ تو سٹرکچر آف ریلیشن شپ میں گندی ہوئی چیزیں ہیں نا, جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, امپلائر امپلائی ریلیشن شپ, پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, یہ وہ ریلیشن شپس ہیں جہاں ہم نے ڈیموکریٹک رویے دینے ہیں, اور اسی سے ہماری یوتھ امپاور ہوگی. اب حال یہ ہے کہ میں بعض اوقات اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ سبجیکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں, کہتے جی میرے پاپا نے کہا تھا پڑھ لینا, ٹھیک ہے. اب ایک اگر 19-20 سال کا بچہ اپنے باپ کے حکم پہ ایک پرٹیکولر پروفیشن لے کے جانا چاہتا ہے, تو یہ کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں ہے. کیوں ہم اس کو گرو نہیں ہونے دیتے, کیوں ہم اس کی فریڈم. اچھا ہمارا ایک اور پرابلم ہے, یہ تھوڑا سا نا ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک اور پرابلم بھی سنتے ہیں یہاں. میرا ایک کویشچن لے لیجئے, بلکہ کویشچن نہیں, یہ میری اور آپ کی آپ بیتی ہے یا جگ بیتی ہے. ایسے بھی تو بچے ہیں 25 سال کا ہو جاتا ہے, 26 سال کا ہو جاتا ہے, لا کر لیتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, لیکن پھر بھی پیرنٹس پہ پیراسائٹ بنا رہتا ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ گاڑی یا نوکری بھی پیرنٹس لے کر کے دیں, اور اس کی ساری ضروریات بھی پیرنٹس لے کر کے دیں, اور وہ صرف جنازے پہ یا کلوں پہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ چنے چنے وہی پڑھوائے گا. تو یہ بھی تو طریقہ غلط ہے. کیا ہمیں تھوڑا سا نوجوان نسل کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ ذمہ دار بنے؟ 18 سال کے بعد تو یورپ میں بچہ کما کے پڑھتا ہے, پیراسٹیزم تو نہیں ہے وہاں, تو سمبیوسس ہے, سمبیوٹک میوچول بینیفیشیل ریلیشن شپ. تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ یہ جو ڈپینڈنسی ہے نا, اس کو متون کرنے سے پہلے یہ سٹرکچرل ڈپینڈنسی ہے, ہم نے خود کریٹ کی ہے. میں آپ کے عرض کرتا ہوں, جب ہم بچی, یعنی ہم والدین ہی قصوروار ہیں اس میں؟ بالکل قصوروار ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, ہم نے کیا کیا ہوا ہے. جیسے عمومی طور پہ پاکستان کی اس وقت بھی ہمارے خاص طور پہ رورل ایریاز میں بہت بڑی میجورٹی, اور جی اسی کہڑا بچی نو نوکری کرانی ہے, اسی بچیاں دی کمائی کھانی, ٹھیک ہے FA BA کر لے, خط خط لکھن جوگی ہو جائے, اسی شادی کر لیں. آپ نے 21st سینچری میں ایک انڈیویجول کو انڈیپینڈنٹ کمپٹیٹیو
ارننگ سے محروم کر دیا. کل کو خدا نہ کرے جب وہ بیوہ ہوتی ہے, مطلقہ ہوتی ہے, کوئی مصیبت پڑتی ہے, وہ پھر آ جاتی ہے سب کچھ اٹھا کے کہ پالو مجھے. پھر اگر آپ لوگوں نے میری کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں کی تو بائی ڈیفینیشن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے نا کہ آئی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہیلپ یو. تو ہم یوتھ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں, اپنے ایجنڈے ان پہ تھوپتے ہیں. جب فیلئر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر فیلئر ریئیکشن ہے نا, ریئیکشن آتا ہے. نہیں ہاں دیکھیں نا, میں اگر کسی شخص کی زندگی کو ڈیزائن کروں گا, اگر فیلئر ہوتا ہے تو وہ کہے گا تو نے ڈیزائن کیا تھا. جیسے دیکھیں نا ایک میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑے آدمی ہیں, ان کی موجودگی میں آپ سے کرتا ہوں کیتھارسس. میرا کیتھارسس یہ کہتا ہے اگر ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی مجھے معاف رکھیں, میں کہتا ہوں یار وہ جو وہ ماضی میں ہوتا تھا نا جی کہ جو بھائی ہے وہ بازو ہے, برادری بازو ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اڈلٹ ہو جاتے ہیں, جو آپ کا لائف پارٹنر ہے, جو آپ کی بیوی ہے, یا بیوی کے لیے جو اس کا میاں ہے, اس سے بڑا ہیلپنگ ہینڈ, اس سے بڑا بازو کوئی نہیں ہوتا. اور اس پہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ فرسٹریشن میں اور لیک آف ریسرچ میں نسلیں بھی آپ کی سنڈروم والی پیدا ہوتی ہیں. وہ سنڈروم چاہے عقل کی کمی کا سنڈروم ہو. ویورز, چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کے لیے سوال پھر وہ پرانا گھما کے لاتا ہوں کہ وہ ابن خلدون اور جان ڈیوی پلس امام غزالی والی بات کا مجھے پورا جواب نہیں ملا. وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہوگی وہی سے شروع کیجئے کہ ڈیموکریسی چاہیے یا ان تینوں کا کمپلیکس چاہیے یا ایک ایک کو چاہیے, یا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں لائبریریوں میں, میوزیم میں رکھ دیا ہے, تو پھر بتائیں نا اگر وہ قابل استعمال ہے تو میوزیم سے نکالتے کیوں نہیں سر جی. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, میرے ساتھ آج ایک جلتا ہوا دیا, ایک چراغ جس کی روشنی سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے, اس سے قبل وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اور سوال میں وقفے سے پہلے بتا چکا ہوں انہیں, اور ان سے درخواست ہے کہ ہم نے ان سے کچھ نہ کچھ آج لے کے اٹھنا ہے, کیونکہ سوشیالوجی میں ان سے بڑا آدمی مجھے پاکستان میں نظر نہیں آتا. جی ایکسیلنسی. تھینک یو فار کمپلیمنٹس. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جب اپنے کورس کی بکس پڑھتے ہیں, بچوں کی بکس ہیں, ان میں ظاہر ہے ہمارے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہیں, ابن خلدون ہیں, امام غزالی ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, ان کی سوانح حیات بھی ہے, ان کے آئیڈیاز بھی ہیں, اور بلا مبالغہ ان کا ہیومن سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ میں بڑا کنٹریبیوشن. یعنی میوزیم سے نکالنا پڑے گا انہیں, آف لیٹ لائبریریوں سے نکالنا پڑے گا, زندہ کتابیں بنانا پڑے گا. علامہ صاحب ہیں, علامہ اقبال ہیں, ایون قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں وہ بڑی میننگ فل ہیں, اور ان کا کنٹینٹ بڑا رچ ہے. اگرچہ قائد اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی, لیکن انہوں نے زندگی میں ڈیمانسٹریٹ کیا کہ پالیٹکس کے اصول کیا ہیں. وہ آج خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے, وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری سوسائٹیز انٹلیکچولی بھانج کیوں ہوئی ہیں. ہم 220 ملین کی پاپولیشن ہے, ہمارے نیبرنگ میں بڑے بڑے 64% نوجوان ہیں, بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں جس میں ہیوج یوتھ پاپولیشن ہے. ہو کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم سپر پاور ہے 64% کے ساتھ. جی لیکن دیکھیں اس کی کئی ڈائمینشن ہے. میں اس کو ہر چیز کو جسے کہتے ہیں چیسٹ بیٹنگ اور نیگیٹو میں نہیں لے کے جاتا سر. جو مسلم یوتھ ہے اس وقت دیکھیں تو ویسٹرن یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. خاص طور پہ پاکستانی نوجوان, میرے اس وقت تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جو دنیا کی ویریس یونیورسٹیز میں ایم فل, پی ایچ ڈی اور ویریس ڈگریز اٹین کر رہے ہیں.
اور ان کے ہمیشہ کیونکہ ہمارے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں، ان کے ٹیچرز کے رابطے رہتے ہیں اور بڑا حوصلہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ کیا ہے، ہماری یونیورسٹیز کیوں بھانج ہو گئی؟ ہماری سویلائزیشن ان ٹوٹیلٹی جو ہے وہ کیوں، جیسے اولمپکس میں ہم نہیں، بہت زیادہ کچھ ویزیبل چیز نہیں ہے، یہی چیز ہمارے میں اگر عمومی طور پہ دیکھو تو مسلم کنٹریز میں اب دیکھیں نا، اس وقت کسی بھی مسلم کنٹری میں کوئی ٹاپ یونیورسٹی نہیں ہے جو امریکہ کی کسی تھرڈ کلاس یونیورسٹی کے بھی برابر ہو. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے سر یہ پھر ہماری رینکنگ شینکنگ یہ وہ سب ڈرامہ ہے. نہیں، ڈرامہ نہیں ہے، یونیورسٹیز امپروو ہو رہی ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے، یعنی ہم اگلی ایک صدی میں ٹرانزیشن سٹیٹ میں رہیں گے. اس وقت جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، ہماری جو پریمیئر یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے گزشتہ 4-5 سال میں ایک اچھے مائل سٹون دکھائے ہیں ڈیولپمنٹ کے. لیکن میں یہ سر ون لائن، یہ جو 2009 میں یونیورسٹیز بنی، چلیں یہ تو ابھی نوخیز ہے، یہ 2003 میں جو بنی ہے، بائی دی وے یہ یونیورسٹیز کب بنے گی؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں، ایک ہارورڈ کے ایک اکیڈمیشین نے کہا کہ یونیورسٹیز کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ان کے پہلے 100 سال مشکل ہوتے ہیں. دیکھیں یونیورسٹیاں 2 سال یا 10 سال میں نہیں بنتی. اس وقت دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز آپ دیکھیں تو کوئی 400 سال پرانی ہے، کوئی 500 سال پرانی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک بات عرض کروں، یونیورسٹی کے 4 والز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، یونیورسٹی کے باہر جو سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی اس یونیورسٹی کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے، آئیڈیاز بھی، فریڈم بھی، انسٹیٹیوشنز بھی. جیسے میں ایک مثال دوں، آپ کا لیور ہے، آپ کا ہارٹ ہے. لیور وہی ہے جو کوالٹی آپ کے بلڈ کی ہے، جو آپ کی عمومی صحت ہے اتنا ہی آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ہیلدی ہوگا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ چلو بندہ تو بیمار ہے لیکن ہارٹ تو صحت مند ہے، ایسے نہیں ہوتا. اسی طرح جن سوسائٹیز میں کرپشن زیادہ ہے، جن سوسائٹیز میں ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ڈیپ روٹڈ نہیں ہے، جن سوسائٹیز میں انسٹیٹیوشنز سٹرونگ نہیں ہیں، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یونیورسٹی بڑے ماربل لگا کے اور امپورٹڈ پروفیسر سے آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں. جیسے آپ دیکھیں دبئی کا جو ایکسپیرینس ہے، انہوں نے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے کیمپس وہاں بنائے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ییل یونیورسٹی کا اگر کیمپس بنا یا کیمبرج کا بنا، لیکن وہ کیمبرج یونیورسٹی نہیں. پروفیسر آپ کی ساری مان لی ویورز، میں کون ہوتا ہوں جو پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب کی ساری نہ مانے، میں نے ساری مان لی. لیکن ایک میں بات جو سننا چاہتا ہوں، واپس اس پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے اوکاڑا یونیورسٹی، جی ٹھیک ہے عمر تھوڑی ہے لیکن آپ جیسا باری برکم وہاں پہ ایک آفتاب و مہتاب بطور لیڈرشپ موجود ہے. لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا جو بند گلی سے راستہ بنا جائے، جو نہ بنائے گا وہ یو ٹرن ہوگا. تو آپ کے پاس یونیورسٹی ہے، آپ ایک سمبولک پرسنالٹی اور لیڈرشپ ہے. مجھے بتائیں کوئی سے 5 اہداف جو ہم سیٹ کر لیں، یعنی ہم نے تو مثال اوکاڑا کی دی نا، آپ کی دی. 5 اہداف ایسے سیٹ کر لیں کہ اسلامو فوبیا کا چلے کسی حد تک کی تدارک تو ہو، ہم تو اپنا فرض ادا کر لیں. دیکھیں میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں سر. اگر یہ 17,000 اسٹوڈنٹ جو اوکاڑا یونیورسٹی میں پورا پاور ہاؤس ہے آپ کے پاس، پاور ہاؤس ہے نا، اگر یہ 17,000 اسٹوڈنٹ کو پراپرلی ٹرینڈ کر دیا جائے تو یہ 17,000 اسٹوڈنٹ اسلامو فوبیا کے جتنے رانگ پراپوگنڈا کے ہیں ایلیمنٹس، ان کو ریزن کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کریں، ان کے ساتھ انگیج ہوں. تو اس کا امپیکٹ گلوبل میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اپنی یونیورسٹی میں کہتا ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے 3 سال میں ایک ایکٹ آف وائلنس نہیں ہوا. یہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کی بات، جی یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. ناٹ ایون اے سنگل ایکٹ آف وائلنس. یہ کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، کوئی میجک نہیں ہے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور امپلائیز سارے اس بات پہ یقین کریں کہ دنیا میں مسائل کا حل نیگوسیشن ہے. اگر نیگوسیشن فیل ہوتی ہیں
پھر نیگوسیشن کریں, اگر پھر فیل ہوتی ہیں پھر نیگوسیشن کریں. ہم نے ایسٹ پاکستان لوز اس لیے کیا کہ ہم نے نیگوسیشن بند کی, ڈنڈا چلانا شروع کر لیا, رزلٹ دیکھ, اور ذہن پہلے ہی ڈکٹیٹر نے بند کر دیا ہوا تھا. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یوتھ کی رسپیکٹ کریں, اب آپ دیکھیں میں خود وہاں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی ڈفرینس آف اوپینین, ینگ لوگ ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ٹیچرس کا بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن ان سے ان کو انگیج کریں, ٹھیک ہے. اچھا ویورز, ڈاکٹر صاحب اپنی یونیورسٹی میں وی سی ہیں, وائس رائے نہیں ہے, جی بالکل, یہ یاد رہے. آئی ایم ہمبل پرسن, ٹھیک ہے. دیکھیں میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, انسانوں کو چینج کرنے. دیکھیں میں ایک عرض کروں, میں تو ایک ناقص انسان ہوں, ایک ہمبل انسان ہوں, عامی ہوں. انبیاء کا پیشہ آپ کے پاس, میں آپ کو بتاتا ہوں, انبیاء کو چینج کرنے میں صدیاں لگیں. آپ دیکھیں نا, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, جتنے انبیاء, ان کی ہسٹری پڑھیں, انہوں نے بڑی محنت کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہیں جا کے, اور کئیوں کے امتی بھی ان کی فنگر ٹپ پہ تھے اور ان پہ تشدد کیا گیا. تو یہ انسانوں کو بدلنا, انسانوں کو فلاح اور خیر کی طرف لے کے آنا, یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے. یہ کوشش تو رہنی چاہیے, کوشش رہنی چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں انبیاء کا پیشہ بھی ہے, لیکن انہوں نے آپ کو راہ منزل کے نشانات بھی بتا دیے ہیں. میں اس میں سب سے بڑی بات, میں اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو مسنگ ہے, وہ ڈیسنٹ نیگوسیشن ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم ٹیلی ویژن چینل پہ کیا حال کرتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لینگویج بھی اب پاپولرائز اور پبلک سپیسز میں آتی جا رہی ہے, جو پہلے کبھی کوئی یاروں دوستوں میں یوز ہوتی تھی, لیکن وہ انڈیسنٹ لینگویج اب ہم پبلک سپیس میں لے گئے, فارمل انسٹیٹیوشنز میں لے کے آئے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا, اور اپنے جو آنریبل انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ جو بیسک ہیومن ڈیسنسی ہے, جو کرٹسی ہے, ہم گفتگو میں اس کو مینٹین رکھیں, اور جوانوں کو اپنی یوتھ کی رسپیکٹ کریں اور ان کو انکرج کریں کہ وہ انگیج ہوں. دیکھیں ہمارے کلچرل ایک ٹریڈیشن ہے, اگر بچہ جیسے دیکھیں نا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگ باتیں کریں, چھوٹا بچہ ہے جھڑک دیا, چلو باہر کھیلو جا کے, تم یہاں کیا لینے آئے ہو, دیکھ. اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ شاید وزڈم ہمارے پاس ہی ہے, ہمارے پاس 2 منٹ ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے کنکلوڈ کر دیں. جی, میں یہی اہداف کی بات ہو رہی تھی. اہداف یہی ہیں کہ اسلامو فوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنی یوتھ پہ انویسٹ کرنا ہے, ان کو انفارمیشن جو گلوبل لیول پہ جو ویلڈ انفارمیشن ہے وہ انہوں نے اٹین کرنی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو ڈزمینیٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر کوئی رانگ پروپیگنڈا وہ دیکھتے ہیں, بہت سی کانسپریسی تھیریز ہیں, حال تو یہ ہے کہ ہم ویکسینیشن کے بارے میں بھی کانسپریسی تھیریز میں آ جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم یوتھ کو کانسپریسی تھیریز جو ہے ان پہ لگائیں اور یہ بتائیں کہ پوری دنیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے اور ہم جو ہیں بہت کمزور ہیں اور سازشوں کا حصہ ہیں, ان کو امپاور کرنا ہے ہم نے نالج کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, انفارمیشن کے ساتھ, تاکہ وہ انفارمیشن اٹین کر سکیں, اس کو ابزارو کر سکیں, اس کی پریکٹس کر سکیں, اور پھر ورلڈ میں وہی انفارمیشن اپنے مفادات کے لیے اور اپنی سویلائزیشن اور اپنے ریلیجن کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں دکھانے کے لیے ڈزمینیٹ کر سکے. یہ ہماری یوتھ ہی کر سکتی ہے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی نے لوگوں کو وائسز دی ہیں. ایک گاؤں میں بھی بچی جو بیٹھا ہوا ہے, اور اگرچہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, لیکن اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا جو ٹول آف ٹرانسفارمیشن اور وائس ہے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے اسٹریٹجائز کرتے ہیں, یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اسلامو فوبیا کی وار جو ہے ہم جیت سکتے ہیں, اور یہ عظیم ریلیجن جو اسلام کا ہے اس کا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے. شکریہ ڈاکٹر صاحب.
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर साहब हमारे साथ थे एक्सक्लूसिव टॉक में। बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बातें उन्होंने, पस मंज़र में भी गए, पेश मंज़र में भी रहे, उन्होंने अप्लाइड बातें भी की, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें भी की। और उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा कि हमें जो ग्लोबल अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा। और व्यूअर्स, ग्लोबल अमर्जिंग ट्रेंड्स सारे बातल नहीं होते, उसमें से बहुत सारे ट्रेंड्स मोमन है, मोमन। और दूसरी बात जो उन्होंने डिजिटल बात की, उस डिजिटलिटी में एक अर्ज़ करूँ कि आप अगर बनाओ के मतलाशी हैं तो आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल भी एक यूनिवर्सिटी है। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब और दीगर वाइस चांसलर से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं। जिस तरह इन्होंने लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश किया, मैं इन्हें भी कहूँगा कि ये लेजेंड्स को बुलाएं, स्टूडेंट्स के सामने बिठाएं और इस्लामोफोबिया में हमें इससे बाहर निकलने के लिए और अपनी खुश असलूबी सारा कुछ बयान करने के लिए, वुसअत नज़र साबित करने के लिए और अमन पसंदी की दाग जमाने के लिए हम अपने लेजेंड्स को सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे। वो चाहे मौसीकी के हों, वो चाहे फ़िल्म के हों, फ़नून लतीफ़ा के हों, प्रोफेसर्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, सियासत के हों, कोई भी लेजेंड जब आपको मिले आप यूनिवर्सिटियों में बच्चों के सामने बिठाएंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे, क्योंकि उनकी आप बीती है। और जब वो अपनी आप बीती बयान करेंगे तो उसमें एक सहर भी होगा, इम्पैक्टफुल बात भी होगी। और हमें करना ये है कि रिसर्च की तरफ आना है, मल्टीवर्सिटी की तरफ आना है, हमें अपने आप को खोलना है, अगले को खोलना है, ऑप्टिमिज़म की शाहराह पे चलते हुए। आज के लिए बस इतना ही, फिर जब कभी मुलाकात हुई तो ढेर सी बातें करेंगे डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक्सक्लूसिव टॉक के साथ नईम मसूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।